ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر سے نا چیک کرتے رہنا, دور سے ویڈیو چل رہی نکل رہی, یہ اسکوائر بنا آنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ جو اسکوائر بنا ہوا ہے نا نیچے ریڈ پہ, یہ بنا ہوا آنا چاہیے. اگر یہ نہیں آ رہا نا تو مجھے بتا, یہ نہیں آ رہا, صحیح ہے. ہاں پوچھ لو. اچھا میں کوئی وہ کروں گا نا سوال تو یہاں سے وہ لے لینا مائک اور اس پہ بولنا, ٹھیک ہے. کیوں نہ تم لوگوں کا ایک ایگزام لیا جائے اس پہ, کیا بولتے ہو؟ اورل ایگزام یا پھر ریٹن ایگزام؟ ریٹن اورل لے لیتے ہیں. اگر مطلب ہم لوگ جو ہے کچھ کرتے ہیں اس پہ نا, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں نا وہ ہمیں پتہ بھی چلے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں. اچھا لاسٹ سیشن کا نا ہم لوگوں نے, میں بتاؤں گا ابھی سب آ جانا جیسے شروع ہوگا, تو میں نے یہ بنوائے سمی پوسٹرس. جیسے ہم لوگوں نے پہلا پڑھا تھا نا دا ڈسیپشن آف میجورٹی, اسٹل چل رہے ہیں وہ. آج ہم جو ٹرینرس کے وہ پڑھیں گے لیسنس کے, کیا لیسنس تھے. لاسٹ ٹائم بھی میں ہم نے تھوڑے سے دیکھے تھے, لیکن آج تھوڑے سے ہیں لیسنس. پھر سیکنڈ اسٹوری شروع کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ پوسٹرس بھی آج میں آپ لوگوں کو نا لاسٹ میں دے دوں گا. یہ آپ لوگ جو ہے نا ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ پڑھتے رہیں. میں بتاؤں گا ابھی سیشن شروع ہو جائے بتا دو, جہاں پہ اس جگہ پہ رکھو کہ جب بھی تمہارا گزر ہو نا بار بار تو تم اسے دیکھ سکو. امپورٹنٹ ہے. یہ تو مجھے نیچے ملا تھا. یہ السلام علیکم, کیسے ہو؟ چلو صحیح ہے, ہم شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا تو سب سے پہلے جو ہے نا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سب سے باری باری پوچھیں گے کہ لاسٹ 3 سیشنز کے اندر سورہ کہف والے, اس کے اندر سب نے کیا کیا سیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو مائک میں دے رہا ہوں, یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے تم بول لو پھر اس کو دینا, ٹھیک ہے. ایسے سرکل میں چلیں گے, بس جو بھی بتا سکتے ہو, جو بھی ذہن میں آ رہا ہے نا. ڈسیپشن جو تھے 4 سیکوینس میں بتاؤ, اور بتاؤ کیا ہم لوگوں نے سیکھا ہے اس میں, ٹھیک ہے. اسٹارٹ. اگر آپ کسی میجورٹی کو نہیں فالو کرنا چاہیے, اور اگر آپ کے پاس کوئی پاور ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے, اس کا کوئی غلط یوز نہیں کرنا چاہیے, اور آپ کو صحیح نالج رکھنی چاہیے دین وغیرہ کے بارے میں, تاکہ آپ کہیں گمراہ نہ ہو. بالکل. اپنا یہ جب 4 ڈسیپشن ہوتی ہیں. پہلی کیا تھی؟ ڈسیپشن آف میجورٹی. پہلی پہلی ہوتی ہے پھر جو ہم پڑھیں گے پیسوں کا ڈسیپشن, منی کا ڈسیپشن, پیسوں کا. دوسرا نالج کا. پھر نالج کا, زبردست. پھر اور لاسٹ تیسرا پاور کا. چوتھا نالج. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں کچھ بتاؤ تم نے کیا سیکھا ایک لائن میں, کوئی بھی, کہ کیا کرنا چاہیے, جیسے اس نے بتایا نا. پاور کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. سبحان. اگر ہمارے پاس زیادہ پیسے ہے تو ہمیں اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے. بالکل. ہمیں میجورٹی کو دیکھ کے اسے فالو نہیں کرنا چاہیے. صحیح. ہمیں بیسیکلی اس میں 4 ڈسیپشن کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس میں ہر ڈسیپشن کا ایک الگ وہ ہے کہ ہمیں مطلب جیسے اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہمیں اپنے پیسوں کا غرور نہیں کرنا چاہیے. یا پھر ایسے پاور ہے, ہمارے پاس پاور ہے, آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کسی کو کنٹرول کرنے کی, تو آپ کو اس کا غلط طریقے سے کنٹرول نہیں کرنا چاہیے. پیسوں کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور پاور کا بھی میجورٹی کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے. اگر میجورٹی جو ہے نا غلط چل رہی ہے, پہلے ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ وہ کیا کرے, اس کے بعد. اچھا ٹھیک ہے, میں اسٹارٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم لوگ بس تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں پہلے سیشن کا. ہم لوگ جو ہے 4 ڈسیپشن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں سورہ کہف
جو ہم نے اسٹارٹ کی تھی ہم نے بتایا تھا کہ سورہ کہف از آل اباؤٹ 4 ڈسیپشنس, اور ہم نے اس کو جو ہے دجال کے ساتھ لنک کیا تھا, کیونکہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف کو پرسکرائب کیا جاتا ہے, رائٹ. تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کیسے لنک ہے, اور ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 4 اسٹوریز سنائی ہیں, اور وہ 4 ڈسیپشن کے بارے میں کہ ہم اس سے بچ جائیں, اور اس کا سیکوینس بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو پہلا ہم نے ڈسیپشن پڑھا ہے وہ ڈسیپشن آف میجورٹی ہے, وہ ڈسیپشن آف میجورٹی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈسیپشن آف میجورٹی ایک ایسا ڈسیپشن ہے جس سے ہم سب گزرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے آپ سب نے بتایا جیسے کہ ہمیں میجورٹی کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے, اور ہم نے اس میں اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا کہ اصحاب کہف جو تھے وہ جہاں پہ تھے وہاں پہ مشرکوں کی وہ تھی حکومت تھی, ہر بندہ مشرک تھا. تو وہ جب توحید کے راستے پہ نکلے اور توحید کی بات کرنے نکلے تو وہ بیسیکلی وہ نہیں کر پائے. انہوں نے جب کیا تو ان کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا کہ ہمیں حکومت پکڑ لے گی اور سنسار کر دے گی, تو انہوں نے کیو میں رہنا پسند کیا, نہ کہ ان کو فالو کریں. وہ حالانکہ ان کے پاس چوائس تھی, وہ چھپ کے فالو کر سکتے تھے باہر اور اندر وہ اسلام فالو کرتے, لیکن وہ اپنے دین کے اندر اتنا کانفیڈنٹ تھے, اتنا وہ یقین رکھتے تھے کہ انہوں نے کہا نہیں, ہم جو ہے کیو میں رہنا پسند کریں گے کہ ہمیں کوئی چینج نہ کر دے, اور ہمارے بلیفس کو, ہمارا جو ایک جو ہے نا ایمان ہے اس کو کوئی چینج نہ کر دے. وہ اس خوف سے انہوں نے کیو میں رہنا پسند کیا, ٹھیک ہے. یہ تھی ڈسیپشن آف میجورٹی کے بارے میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے پچھلے سیشنز کے اندر, ٹھیک ہے. پھر اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, میں نے آخر میں نا ایک اور بات کہی تھی, اس کے اندر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگ جو ہے نا ارریلیونٹ ڈیٹیل میں بحث کرتے ہیں. یاد ہے کہ اصحاب کہف کتنے تھے؟ 7 تھے, 8 تھے, 9واں ان کا کتا تھا, کون تھا؟ انہی ساری باتوں میں جو ہے نا لوگ جو ہے نا اپنی ساری بحث کرتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا فوکس کرو کس چیز پہ, جو کہ اس کا واقعہ ہے, جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں, جو اس کا لیسن ہے, جو ہم نے ڈسیپشن آف میجورٹی جو اس کا لیسن ہے مین. ارریلیونٹ ڈیٹیلز کے اندر مت پڑھو, ٹھیک ہے. نمبر 2, اس کے اندر جب ہم اس کو جو ہے نا ہم اس کی رکوع کی تلاوت بھی کریں گے, دیکھیں گے, تو میں نے ایک ایگزامپل دی تھی اگر یاد ہو کہ ہم جب لیٹ سے نماز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یوزولی جس قسم کے سوالات علماء اکرام کے پاس موصول ہوتے ہیں نا, وہ کیا ہوتے ہیں کہ جو ہے نا نماز کے اندر یہ ہاتھ یہاں باندھنے یا یہاں باندھنے. میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ نماز کا مرکز, کہ فوکس نماز کا, کہ نماز کے اندر فوکس کیسے حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو سوالات ہیں نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی تھی, یہودی جو تھے نا انہوں نے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے, اور اگر یاد ہو میں نے یہ بات مینشن بھی کی تھی کہ جب ان کو کہا نا کہ گائے کو ذبح کر دو, وہ گائے کو نا پوچھتے تھے, ٹھیک ہے, یہ اگر یاد ہو تو. ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ان کو بولا کہ اسی گائے کو ذبح کر دو, ٹھیک ہے. تو وہ بہانے بازی ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کو اچھا کیسے وہ کریں, تو ارریلیونٹ سوال کر رہے تھے, کیا کہ کون سے کلر کی ہوگی, کیا ہوگا, ٹھیک ہے, تاکہ فوکس سے ہٹ جائیں سب, ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر اب ہم جو ہے نا اس کو کنٹراسٹ کریں گے, میں نے یہاں تک چھوڑ دیا تھا, اب ہم کنٹراسٹ کریں گے کہ ہمارے جو صحابہ اکرام تھے وہ کیسے سوالات کرتے تھے. کیونکہ سوال کرنا مطلب ایک غلط بات نہیں ہے بالکل, کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ بول رہے ہیں سوالات نہ کرو, ہم یہ بول رہے ہیں کس قسم کے سوال کرنے ہیں آپ کو نا. تو صحابہ اکرام کیسے سوال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, روایات کے اندر موجود ہیں. میں کچھ ایگزامپل دیتا ہوں رائٹ ناؤ, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ سے کیسے محبت کریں اور اللہ ہم سے کیسے محبت کرے. سوال کی گہرائی دیکھو, سوال کا فوکس دیکھو. سوال کا فوکس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. یہ نہیں ہے کہ گائے کون سی کلر کی تھی, کلر کی ہوگی, اور جو ہے جیسے اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مطلب اصحاب کہف کا نمبر 7 تھا, 8 تھا, 9 تھا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کتنے تھے. تو صحابہ کرام کا وہ دیکھو کہ وہ کس طریقے کا سوال کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے الائن کرنا ہے. اور ایک اور ایگزامپل ہے کہ ہم جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں یا رسول اللہ, اس قسم کے سوال. تو ہم سوال پوچھیں, کیسے سوال پوچھیں جو میٹر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں, ٹھیک ہے. اچھا ہم یہ والے سوال بھی کر سکتے ہیں تحقیق کے لحاظ سے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کیا, اللہ تعالیٰ نے اسی آیات کے اندر نا تھوڑا سا ہمیں مارجن دیا ہے اس قسم کے سوال کرنے کا, کہ وہ 300 تھے, 309 تھے. وہ ایک انویسٹیگیشن کے طور پہ اگر آپ پوچھنا بھی چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ حرام ہے, سمجھ رہے ہو, نیت اچھی ہو پیچھے, بیسیکلی مین مسئلہ یہ ہے. اور سوال اگر اچھے ہوں تو یہی زیادہ ریکمینڈڈ ہے, ٹھیک ہے, جو ہم نے صحابہ کی ایگزامپل دیکھی, ٹھیک ہے. کوئی سوال ہے اس میں؟ ٹھیک ہے. اچھا
جب ہم بعد میں اس کی جو ہے نا تلاوت کریں گے تو ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ 300 تھے، پھر لوگوں نے بعد میں اس میں جو ہے نا 9 کا عدد شمار کر لیا، تو یہ 309 بولتے ہیں کوئی علماء، کوئی کہتے ہیں 300 تھے. ٹھیک ہے، 300 سال تک، سوری 300 نہیں تھے، 300 سال تک سوتے رہے، 300 یا 309 تک سال تک وہ سوتے رہے اصحاب کہف، اور جب وہ اٹھے تو وہ بالکل ویسے ہی تھے. کروٹ اللہ تعالیٰ ان کو خود بدلواتا تھا تاکہ مطلب لیٹ سے کر ہم لوگ کروٹ نہ لیں اور ہم ایک ہی جگہ پہ سو جائیں، ایک ہی پوزیشن میں. بالکل بالکل. تو جو ہے اگر ہم ایک ہی کروٹ پہ سوتے رہیں لیٹ سے رات میں، صرف ایک رات کی بات کر رہا ہوں، ریش ہو جائے گا پورا، یہاں پہ آپ کے نشان پڑ جائے گا اور نیند بھی اچھی نہیں آتی. اسی لیے ہم جو ہے کروٹیں چینج کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹیں بھی چینج کروائیں. تو یہی لاسٹ اس میں لیسن تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اسٹیپ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فزکس کے لاز چینج کر دیں گے. نارمل لاز جس پہ دنیا چلتی ہے نا، جیسے نارمل ہے، صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان لاز کو ہمارے لیے چینج کر دیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اسٹینڈ لیں گے، جیسے اصحاب کہف نے اسٹینڈ لیا. ٹھیک ہے، ہم یوزلی سوچتے ہیں کہ یار ہم اسٹینڈ لیں گے تو لوگ ہمیں مولوی کہیں گے، اور لوگ جو ہے نا ہمیں کہیں گے، اور جو ہے نا ہمیں کوئی بات یہ ہم سے کوئی بات نہیں کرے گا، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سارے بچے یہاں سامنے بیٹھ جاؤ، سامنے بیٹھ جاؤ، سیٹ پہ، سارے سامنے سیٹ پہ بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا اچھا، میں جو ہے نا سورہ جو ہمارا اگلا رکوع ہے نا اس کی میں تلاوت بھی کروں گا تھوڑا تھوڑا، پھر ہم لاسٹ میں نا ایک ساتھ کریں گے، اور کچھ ایسے آیاتیں ہیں جس پہ ہمیں رکنا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، پھر ہم اس کو ایک ساتھ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، نمبر 27. اچھا، اس لیسن کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 لیسنز دیے ہیں، بہت غور سے سننا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کہانیاں سننا نہیں ہے، کہانیاں سن کے اس پہ عمل کرنا ہے، لیسنز لے کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو پلیز یہ غور سے سننا ہے. 3 لیسنز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اور قرآن میں ہی ہیں یہ. اسی رکوع کے بعد یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنا دیا نا تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک رکوع کے اندر اس کے لیسنز بھی دیے ہیں. وہ کیا ہیں؟ پہلا ہے وَاتْلُ مَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پہلے کہ اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تو سنا دو. اچھا، اس میں تلاوت کا ورڈ یوز ہوا ہے. وَاتْلُو کا مطلب تلاوت ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں تلاوت کا مطلب کیا ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں اور ایکچوئل میں کیا ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تو سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے. اچھا، اگر اردو کا کوئی ورڈ سمجھنا ہے مجھ سے پوچھ لینا. ٹھیک ہے، کہ کیا مطلب ہے اس کا. اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. کس نے رد و بدل کی تھی؟ کسی کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسکرپچرس میں. اس سے پہلے بھی اسکرپچرز اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، ہے نا. بالکل بالکل، بائبل کو چینج کر دیا گیا. آج جو بائبل ہمارے پاس ہے نا وہ ایکچوئل، بالکل بہت زبردست، بالکل زبردست. بائبل ہو، تورات ہو، سب چینج شکل کے اندر ہے. کچھ چیزیں ہیں اسٹل، لیکن اسٹل چینج ہے. قرآن میں ایک ہی ورڈ چینج نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری خود لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو گارڈ کرنا. کیوں؟ اس کا ریزن ہے پیچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آخری نبی ہیں قیامت تک کے. تو اٹس مطلب یہ نارمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پرزرو کرنے کی ٹھانی ہے کہ میں ہی اس کو گارڈ کروں گا. بچے پیچھے بیٹھ جاؤ پلیز، تھوڑا سا وہ ہو رہے ہیں ڈسٹرب. ٹھیک ہے، پیچھے بیٹھو. اچھا، کہاں تھا؟ ہاں، اسکرپچر چینج کر دی. تو اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا. لیکن اب ہمیں نا فوکس کرنا ہے وَاتْلُو کے ورڈ پہ. تو یہ لیسن ہے ایک نا، میں اس کو بک مارک کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، وَاتْلُو کا مطلب میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی مجھے بتائے گا کہ تلاوت، جب بھی ہم ورڈ سنتے تلاوت کا، تو ہم لیٹ سے تمہیں کسی نے کہا قرآن کی تلاوت کرو، تم اس سے کیا میننگ لے لیتے ہو؟ لیٹ سے میں کسی سے ہی پوچھوں رینڈملی، کوئی بتانا چاہے کوئی بھی. میں تمہیں کل کہوں کہ تم نا کل قرآن کی تلاوت کرنا، تم کیا کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ اچھے انداز سے، بالکل اچھے انداز سے اور پڑھ کے چلیں گے. بالکل. اور
تم بتاؤ. یہی کہ ہم جب بھی مجھے بھی کوئی بولے کہ میں تلاوت کرو تو میں پہلے اور جو ہے نا یہی سمجھتا تھا کہ پڑھ کے نکل جاؤ، بس اچھی آواز سے پڑھ کے نکل جاؤ. لیکن اگر ہم عربی کا ورڈ جو یہ جو ہے نا وتلو تلاوت، اس کو اگر غور سے پڑھیں نا، اس کے روٹ ورڈ دو اس میں وہ ہوتے ہیں بریک. تالا یتلو، یہ تالا اور یتلو دو سیپریٹ ورڈ ہیں جس کو ملا کے جو ہے نا تلاوت کا ورڈ بنتا ہے. اس کا جو مطلب ہے نا اصل وہ یہ ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھو کہ اس پہ عمل کر سکو، یہ اس کا مطلب ہے. انڈرسٹینڈ کر سکو، یہ نہیں ہے کہ اچھی آواز میں پڑھ کے نکل گئے. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے تلاوت کا. پڑھنا تو ضروری ہے نا، پڑھیں گے نہیں تو ہم سمجھیں گے کیسے، رائٹ؟ ہاں بالکل اچھی آواز میں بھی پڑھنا ہے، آرام آرام سے بھی پڑھنا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، مطلب آہستہ آواز میں بھی پڑھنا ہے. لیکن ہم سیکنڈ اسٹیپ بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج پوری یہ جو باہر دیکھ رہے ہو نا کہ مسلمان جو ہیں وہ سب نام کے مسلمان رہ گئے. حالانکہ ہمارے کتنے ملک ہیں سارے، اگر مل کے، اگر ایک ملک بھی مل کے اگر اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو جائے تو اسرائیل کچھ نہیں کرتا. اسرائیل اتنا سا ہے میپ میں، یا کسی نے دیکھا ہو. کیوں ہم لوگ اتنا میجورٹی میں ہو کے بھی اسرائیل کے خلاف نہیں اٹھ پاتے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تلاوت کا مطلب کیا سمجھا ہے؟ پڑھ کے نکل جاؤ بس. آج کل جتنے بھی حفاظ ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے نا رٹے ہوئے حفاظ ہیں، صرف قرآن رٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ انکلوڈنگ می، میں نے بھی جب حفظ کیا ہے تو میں نے بھی صرف قرآن کو رٹا ہے، ٹھیک ہے؟ بعد میں مجھے جو ہے نا پتہ چلا کہ تلاوت کا مطلب کیا ہے اور حفاظ ہونے کا مطلب کیا ہے. کہ آپ سے اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ کیا تم نے جو قرآن حفظ کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے قرآن حفظ کرنا، لیکن جب اس میں عمل ہی نہیں کیا تو کیا فائدہ ہوا؟ الٹا وبال بنے گا حفاظ کے لیے. اگر اس نے نہیں سمجھا نا قرآن اور اس پہ عمل نہیں کیا اور اس کو پھیلایا نہیں دوسروں تک، تو وہ وبال بن جائے گا. الٹا وبال مطلب اس کے اوپر گلے پڑ جائے گا بعد میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے، مطلب اسے روایتیں ہیں کہ اس پہ عذاب بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے قرآن کو حفظ کر کے اس پہ عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بہت ساری روایت ہیں، میرے خیال سے آپ اگر یہاں پہ کوئی حافظ بیٹھا ہے اس کو پتہ بھی ہوں گی یہ روایت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب ہے تلاوت کا؟ پڑھ کے سمجھنا. بالکل، جو ہم پڑھتے ہیں وہ صرف مین ہے، پہلا اسٹیپ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے اسٹیپ تک ہم رک جاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ اسٹیپ بھی لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ. اب جہاں بھی قرآن کے بارے میں یہ ورڈ پڑھو تلاوت کا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ پڑھ کے سمجھنا، عمل کرنا. سمجھنے کا مطلب یہی ہے عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ سمجھ کر عمل بھی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم جب کسی چیز کو سمجھ لیا ریٹ سے تو ظاہر سی بات ہے اس پہ عمل بھی کریں گے نا. سمجھ کے بیٹھ گئے بس کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ کے بیٹھ گئے. یوزلی ہمارا جو ہے نا مسئلہ یہی ہے آج کل کے سارے اسپیکرس کا، سب کا، وہ سمجھاتے تو ہیں، خود اس پہ عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب کوئی بات کر رہے ہیں نا، ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو کرنے کی. ہو سکتا ہے ہم جو ہے نا کر پائیں کبھی، کوئی بات نہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کرنے کی. اسٹیپس لو، پھر فیل ہو گئے، پھر دعا مانگو، توبہ کرو. یہ سائیکل بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم امپرفیکٹ ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا تلاوت کا ہو گیا. اچھا، اب جو ہے نا ایک آیات ہے جو مجھے ابھی ذہن میں آ رہی ہے، اس کو بھی پتہ ہوگی. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے ہم لنک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے پہلے کے جو لوگ تھے نا، تم سے پہلے کے کون تھے؟ تم سے پہلے کے اگر اللہ تعالیٰ بولے کس کو بولنا ہے؟ عیسائی اور یہودی ہوں گے نا، جس سے پہلے جن پہ تورات اور زبور نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کچھ الٹریٹ لوگ تھے، جاہل لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ یہ ریزن ہے کہ ان کے لیے جو اسکرپچر تھے نا، اسکرپچر جو تورات، بائبل آج بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ ان کے لیے صرف ایگزیکٹلی یہ میں نے پہلے سیشن میں بتایا تھا، زبردست. وہ ان کو سجا کے بھی رکھتے تھے اور وہ صرف ہماری آج کے مسلمانوں کی طرح نا میلوڈیز کی طرح اس کو پڑھتے تھے. بس پڑھتے ہیں، وہ زبردست آواز کے اندر پڑھ رہے ہیں، سکون حاصل کر رہے ہیں. اور جیسے میں اس کو آج کے زمانے میں ریلیٹ کروں، ہم اپنے گھروں میں لگا دیتے ہیں قرآن زور کی آواز میں، سمجھتے ہیں کہ بھائی رحمتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آتی ہیں، ایسی بات نہیں آتی. لیکن جب ہم سمجھیں گے نہیں اور صرف لگا کے ہم اس کو قرآن کو ایز اے میلوڈی، ایز اے ہم کی کتاب پڑھیں گے. ہم کا مطلب ہے کہ وہ ایک جو ہے نا میوزک کے اندر پورا وہ ہوتا ہے کہ نا آپ اس کے ترنم سے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں صرف، باقی اور کوئی کام نہیں ہے میوزک سے. صرف میوزک ہم یوزلی جب کوئی سنتا ہے میوزک تو وہ بیسیکلی کیوں سنتا ہے؟ وہ میجورٹی کہ اس کا جو میوزک کی میلوڈی ہے وہ اس کو پسند آ رہی ہوتی ہے، صرف میلوڈی سن رہا تھا. ہاں میلوڈی بڑی اچھی ہے. قرآن کو بھی ہم نے اسی طرح لے لیا ہے. اگر میں تمہیں ایک ایگزامپل دوں نا جو مجھے آج دکھتی ہے بہت زیادہ، ہمارے جو ہے نا شادیوں کے اندر مکس گیدرنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر منع ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر کبھی دیکھا کرو وہ لوگ ڈانس کرتے ہیں، شادی میں ڈانس ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، پھر باہر نکل کے اسی دولہا دلہن کے اوپر قرآن رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. دیکھا قرآن سر پہ رکھے ہوتا ہے. یا قرآن سر پہ رکھنے کے لیے نازل کیا تھا یا اس کو سمجھ کر عمل کرنے کے لیے نازل کیا تھا؟ الٹا. تمہیں پتہ ہے جو قرآن اوپر سر پہ رکھتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد الٹا ان پہ پھٹکار برس ہوگی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہ اندر کیا کیا کر کے آئے ہیں اور پھر قرآن سے وہ چیز حاصل کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کی سند نازل نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اس کو دیواروں پہ لگائیں یا ہم اس کو جو ہے نا مطلب یہ ساری چیزیں کریں. اگر لگانا بھی ہے دیوار پہ تو اس پہ پہلے عمل تو کریں. عمل کر کے پھر اگر آپ کو دیوار پہ لگانا ہے لیٹ سے فار ریمائنڈر کہ ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں پتہ ہو اچھا یار یہ ریمائنڈر ہے ایک نا کہ ہمیں یاد دہانی ہو. جیسے میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو لگا دو لیٹ سے، اور اگر کسی نے لگا دیا اور اس کے اندر اگر لیٹ سے کوئی قرآن کی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو وہ یاد دہانی کے لیے اس پرپس کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. پرپس کیا ہے ان دی اینڈ؟ سمجھنا، یاد دہانی، عمل کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا شادی میں پورا وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، آپ نے ڈانس کیا، آپ نے بے پردگی کے اندر، اور پھر آپ باہر نکل کے دلہن کے اوپر قرآن رکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا دلہن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسائے. اللہ تعالیٰ کی الٹا پھٹکار برس رہی ہوتی ہے ایسے لوگوں پہ جو ایسا چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھی آیات تھی جو ہم لنک کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی اگزامپل دے کے سمجھایا کہ اس کی طرح مت بنو. سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ، جب ہم سورہ فاتحہ کے اندر کیا پڑھتے ہیں لاسٹ میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رائٹ. مغضوب جو ہے نا، مغضوب کا ورڈ وہ یہودیوں کے لیے یوز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان پہ. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ توحید پہ رہ کے ان کو ہر چیز پتہ تھی، جب رہ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ جو ہے نا مطلب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا عزیر علیہ السلام کی ساری چیزیں، وہ ان پہ غضب تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کرو جنہوں نے اپنے اسکرپچرس کو صرف شو پیس کے لیے رکھا تھا، صرف اور صرف جو ہے نا بک آف میوزک کی طور پہ یوز کیا تھا. ٹھیک ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا. کوئی سوال ہے اس میں یا کوئی اپنی رائے دینا چاہے کہ کسی نے کوئی چیز آبزرو کی ہو؟ جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی شادی کی کہ کس طریقے سے قرآن کو یوز کرتے ہیں جو کہ ظلم ہے، ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھو اگر نہ بھی کریں نا تو ویسے تو شریعت کے اندر کیا ہے، قرآن سر پہ رکھنا کوئی ثابت نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے. کہیں کسی حدیث کے اندر نہیں ہے کہ آپ قرآن سر پہ رکھ کے جائیں. اگر تم لوگ کوئی بھی حدیثی کتاب نکالو گے نا، کچھ بھی کرو گے، کہیں سے بھی ڈھونڈو گے، میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں بھی نہیں ملے گا. ہاں بالکل غلط ہے، لیکن میں تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں ورسٹ کیس کی کہ یوزلی جو ہوتا ہے تم لوگوں نے دیکھا ہوا مطلب ایک بے پردگی والے ماحول کے اندر گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ ساری چیزیں کر کے باہر نکل کے آپ قرآن کو سر پہ رکھ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ مطلب آپ نے ابھی کیا کیا ہے اور آپ کیوں رکھ رہے ہو قرآن؟ آپ قرآن سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ سمجھے بات کو؟ تو یہ چیز ہے. تو ہمیں بالکل سب غلط ہے، بہت ہی حرام چیز ہے تو بالکل ہی نا، کہ قرآن پہ غلط قسم کھانا، یہ ساری چیزیں. یہی تو مسئلہ ہے نا آج کے مسلمانوں کا کہ اہمیت ختم ہو گئی ہے قرآن کی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو کھول کے دیکھا نہیں کہ اندر لکھا ہوا کیا ہے، ترجمہ کیا ہے. اس آیات کا جو ہم پڑھ رہے ہیں روزانہ، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سب بچے کو یاد ہے، رائٹ؟ سب کو یاد ہے، اس کو بھی یاد ہوگی شایان کو. ٹھیک ہے، لیکن کبھی میں کسی کو نہیں کہہ رہا، میں سب کو، اپنے ماں باپ کو بھی، سب کے ماں باپ کو کہہ رہا ہوں. آج کے مسلمان کے ماں باپ جو ہیں، کیا کبھی کسی ماں باپ نے کھول کے اللہ اکا دکا کھول کے سمجھایا اپنے بچے کو کہ قل اللہ احد کا مطلب کیا ہے؟ نہیں بتایا ہوا. قاری صاحب تو خیر وہ تو دیکھو ان کو میں اس لیے کچھ نہیں بولتا کیونکہ ان کا کام ہے حفظ کروانا. ان کو جس چیز کے پیسے مل رہے ہیں وہ کروا کے چلے جائیں گے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ ہی پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ رسپانسبلٹی الگ سے ہوتا ہے. بیسکلی میں یہ بول رہا ہوں کہ ان کو جو پیسے ملتے ہیں نا وہ ملتے ہیں حفظ کروانے کے. ٹھیک ہے، ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے. اصل رسپانسبلٹی ہماری ہے اور ہمارے ماں باپ کی ہے، جن کو جو ہمیں سکھائیں گے، جو ہمیں بتائیں گے کہ اس کو کھول کے دیکھو اس کے اندر کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے ماں باپ کو، اپنے گارجینس کو جو بھی ہیں، اس کو ان لوگوں کو بتانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، کہ مطلب ہمیں بتائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ پڑھیں. لیٹ سے اگر تم کسی کے ماں باپ کو نہیں پتہ تو قرآن مشکل نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. پہلے زمانے میں ہمارے صحابہ کرام کے زمانے میں تفاسیر نہیں تھیں. ایک قرآن کی آیات کا مطلب سیکھنے کے لیے وہ اگر کوئی صحابہ تھے، مفتی صحابہ تھے، مطلب صحابہ کی کیٹیگریز تھی، رائٹ؟ کوئی صحابہ تھے جو مفتی تھی. کسی کو پتہ ہے کوئی ایک مفتی صحابہ بڑے جو قرآن کے بڑے مفسر گزرے ہیں؟ نہیں، صحابہ کرام میں سے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مفسر بولا تھا، یہ قرآن کے مفسر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ان کو مفسر قرآن کا لقب دیا گیا تھا. ان کی انڈرسٹینڈنگ قرآن کی بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے، تو لیٹ سے ایگزامپل کے طور پہ ایسا ہوا ہے کہ اگر ابن عباس یا ایسا کوئی شخص سیریا میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے،
اور صحابہ کرام مدینہ میں ہیں. بہت فرق ہے, بہت فاصلہ ہے سیریا اور مدینہ میں. ایک آیات کا مطلب سیکھنے کے لیے وہ سیریا کا ٹریول کرتے تھے صرف ایک آیات سیکھنے کے لیے. تو میں کتنا مشکل سفر ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے یا اونٹ پہ بیٹھ کے مدینہ سے سیریا جانا, بہت مشکل ہے, دن لگتے ہیں, بہت ہفتے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی اہمیت تھی ان کے دل کے اندر جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رومن امپائر اور پرشین امپائر کو گرانے کی توفیق دی. اس وقت کی سپر پاور جیسے آج کی امریکہ ہے نا, امریکہ ہے, اسرائیل, یہ جتنی بھی سپر پاورز ہیں, اکیلے ان لوگوں نے سنگل ہینڈڈلی 2 سپر پاورز کو ہرایا. کیوں؟ ان کے دل کے اندر قرآن کی اہمیت تھی, انہوں نے قرآن کو سمجھا ہوا تھا, عمل کرتے تھے. ہماری طرح نہیں تھے مسلمان کہ ہم جو ہے نا رٹا مار کے چلے جائیں طوطے کی طرح. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا سیکنڈ جو ہے, ہاں تو ایک اور بس تھوڑی سی ایک بات کر دوں. ہم جو ہے نا قرآن کو ایسے پڑھ کے نکل جاتے ہیں. قرآن جو نازل ہوا ہے نا ہماری پوری زندگی کے لیے نازل ہوا ہے. ہمارے روز مرہ کے کام, جیسے ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں, ہمارے گھروں کے اندر سیلیبریشن ہوتی ہیں ڈفرینٹ قسم کی. لیٹ سے کسی کی پروموشن ہو گئی تو وہ مٹھائی لا رہا ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, کوئی بھی کام ہو رہا ہے, ہماری شریعت کے اندر نا سو کر اٹھنے کی بھی دعا بتائی گئی ہے, واش روم جانے کی اور واش روم سے نکلنے کی, گھر میں داخل ہونے کی, گھر سے باہر نکلنے کی, سب کی دعائیں بتائی گئی ہیں. کوئی ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کر سکیں. ایون ہم چھینکتے ہیں جب تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ بولتے ہیں, الحمدللہ بولتے ہیں, اور سامنے والا بولتا ہے یا رحمک اللہ, رائٹ. تو چھینک پہ بھی ہماری شریعت نے ہمیں نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, تو ہم قرآن کو ان چیزوں میں یوز کرنے کے بجائے ہم کس میں یوز کر رہے ہیں؟ سر پہ رکھنے کے لیے. اور اب سمجھتے ہیں ہمارے اوپر رحمت نازل ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہوتی, الٹا پھٹکار برس رہی ہوتی ہے. آپ قرآن رکھ لو, جو بھی کر لو, قرآن ان چیزوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح. اچھا, جب ہم یہ چیزیں کریں گے نا, قرآن کو سمجھیں گے, تو یہ ہمارے لیے کیو ہے. جیسے اصحاب کہف کے لیے کیف تھا نا, ایک فزیکل کیف تھا. آج تو ہم کیو میں جا کے نہیں رہ سکتے, رائٹ. کوئی بولے کہ کل اپنے اماں ابا کہ میں جا رہا ہوں, میں نے غار میں گیا وہاں پہ گلشن چورنگی کے پاس, وہاں پہ غار میں جا رہا ہوں میں, کیونکہ یہاں کی جو ہے سوسائٹی وہ ہو گئی. ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہے. تو ہم کیسے اپنا غار بنائیں؟ قرآن کے ذریعے سے. جب ہم قرآن کو سمجھیں گے, جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک تعلق بنائیں گے, ریلیشن بنائیں گے اللہ تعالیٰ سے, ہم مناجات کریں گے. مناجات کا مطلب پتہ ہے؟ باتیں کرنا اللہ تعالیٰ سے, تہجد میں اٹھ کے, ایسے اس قسم سے اللہ تعالیٰ سے جب ہم تعلق بنائیں گے, ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے, تو یہ ہمارا کیو ہے. یہ ہمارا کیو ہوگا بے حیائی سے. کیسے؟ قرآن نے اس میں بات کی ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قرآن کے اندر. اگر آپ کی نماز آپ کو بے حیائی کے کاموں سے نہیں روک رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کی نماز کے اندر کوئی مسئلہ ہے, خشوع کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یا کسی. اللہ تعالیٰ کی گارنٹی, اللہ تعالیٰ کا ورڈ جو ہے نا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ صلاۃ جو ہے وہ آپ کو بے حیائی سے روکے گی, منکر سے روکے گی. اگر نہیں روک رہی تو اپنی نمازوں کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک سیشن رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کے اندر ہم نا نماز کا مرکز سمجھیں گے, کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں نا, تو ہم سمجھیں گے سورہ فاتحہ کو, ٹھیک ہے, ڈیپ جا کے. اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے, جب ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں کیا بولنا چاہیے. پلیز مجھے یاد کروانا, اگر ان کے سے بھول جاؤں نا کسی بھی ذریعے سے, مجھے یاد کروانا. سورہ کہف کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیشن رکھیں گے, اس میں ہم قرآن نماز کا مرکز سمجھیں گے. جب ہماری نماز اچھی ہوگی نا, پھر ہماری ہر چیز اچھی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایگزامپل تھی. اچھا, اب ایک آیات میں دوبارہ تلاوت کروں گا. یہ سیکنڈ لیسن ہے. پہلا لیسن ہم نے کیا پڑھا؟ قرآن کو سمجھنا. ٹھیک ہے, سیکنڈ لیسن کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آئی گیس 28 بسم اللہ الرحمن الرحیم. سننا پورٹ سے, ٹھیک ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. پتہ ہے کہ کس چیز کے بارے میں بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم پڑھیں گے آپ کی کمپنی, آپ جو دوست بناتے ہیں نا. اب دیکھو اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے اس میں, ٹھیک ہے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو. تھوڑی سی مشکل اردو ہے لیکن سمجھ میں آ جائے گی, ہم ڈسکس کرتے ہیں. مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح اور شام اسے پکارتے ہیں, اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو.
جو آپ کے دوست ہیں لیٹ سے, ایسے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایسے دوست ڈھونڈو, ایسے آپ کے دوست ہوں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوں, جس کو دیکھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آئے. اگر کوئی ایسا دوست دکھتا ہے جو لیٹ سے, اب تم لوگوں کی لیول پہ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی تمہیں پتہ ہے کوئی نمازی ہے بچہ بہت زیادہ, اور وہ جو ہے نا قرآن پڑھتا ہے, حافظ ہے لیٹ سے, تو اس کی دوستی بہت زیادہ قیمتی دوستی ہے, یاد رکھنا. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا, کبھی بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا لڑکا دکھتا ہے اسے فوراً جا کے اس کے گیٹ پہ کھٹکھٹا مار کے بولو کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں, تمہاری کمپنی میں رہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ چیز کہ ایسے لوگ ڈھونڈو جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوں, اور ان سے, اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں تک نہیں رکے, اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں تک رک سکتے تھے کہ ان سے دوستی کر لو, ان کی کمپنی حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم, ان سے ہرگز نگاہ بھی نہ پھیرو, ٹھیک ہے. یوزولی ایسا ہوتا ہے, میں جب چھوٹا تھا نا, اسکول میں تھا, تو عثمان پبلک اسکول کی بات ہے, اس کے اندر کچھ اس قسم کے بچے تھے جو ہے نا دینی تھے, لیکن نا تھوڑے سے جیسے لڑکے ان کو نا ان کا مذاق بناتے تھے کہ ان کو نا نیو چیزوں کا نہیں پتہ, اور جو ہے نا وہ تھوڑے سے آؤٹ ڈیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کو, جو لوگ محبوب ہیں نا ان کا مذاق اڑتا ہے. ہمارے نبی کو کیا بولا گیا, جادوگر بولا گیا, شاعر بولا گیا. ہمارے نبی سے اوپر کوئی ہے اس مخلوق کے اندر نہیں ہے نا, ان کو بولا گیا. تو ہم کیا شے ہیں, ہم تو کوئی شے ہی نہیں ہے, رائٹ. تو ان کو بولا گیا, تو ہمیں بھی ایسا بولا جائے گا, ہمیں بھی یہ چیز فیس کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ترید زینت الحیات الدنیا, کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو. شیان بیٹھ جاؤ, پیچھے بیٹھ جاؤ, یہاں بیٹھ جاؤ. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو, کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. کیسے دوست, کیسے لڑکے جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے, جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ بولے ان سے, ان کی طرف کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو, اس کے فالو نہیں کرو. یہ وہی ہے جو ہم ڈسیپشن اور میجورٹی کی بات کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ لیسن دے رہا ہے کہ جو میں نے پیچھے کہانی سنائی ہے پورے اصحاب کہف کی, اس کا کیا لیسنز ہیں, رائٹ. کہ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ہوا کا مطلب کیا تھا, میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم, کسی کو یاد ہے؟ ہوا عربی کا ورڈ ہے ہوا, اور یہ ہم اردو میں جو ہوا بولتے ہیں نا, اس سے بھی ہم اس کو ملا سکتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے ہوا کا مطلب کیا پہلے؟ اگر یاد ہو میں نے بتایا تھا, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم. کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہو, خدا بنا لیا ہو. یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم مورتیوں کو پوج رہے ہیں یا ہم جو ہے نا کسی بت کو پوج رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو میجر شرک ہے. یہ بھی میجر شرک ہے کہ آپ اپنی خواہش نفس, جس کو ہوا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, ہوا کو فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی کہا ہے واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا. اس شخص, ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا, نمبر 1, اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے. صحیح ہے. تو اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے. اس کو ہم تھوڑا سا پڑھیں گے بعد میں کس کا مطلب کیا ہے افراط و تفریط کا, ٹھیک ہے. ابھی جو مین فوکس کرنے کی چیز ہے وہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہمیں اپنا جو سرکل بنانا ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. یوزولی یہ بہت مشکل ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے, کیونکہ ہم جو ہے نا لیٹ سے, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں جاب میں جاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو مجھے جو لڑکے ملتے ہیں روزانہ, میں ان کو دیکھتا ہوں, لیٹ سے کہیں بھی ملتے ہیں, روزانہ ملتے ہیں, روزانہ اسی جگہ پہ ملتے ہیں. لیٹ سے میں اپنے آفس کے اندر ایک جگہ ہے چائے پینے کی, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں چائے پینے کے لیے. اب وہ ایک لڑکا بار بار مل رہا ہے, تو یوزولی اس سے دوستی ہو جاتی ہے آپ کی, ٹھیک ہے. یہاں پہ دوستی کا مطلب نا اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا ورڈ یوز کیا ہے, ٹھیک ہے. اطاعت کا ورڈ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ایسے دوست نہ بنائیں جن کی ہم اطاعت کرنے لگ جائیں, سلام کرنے سے کسی کو جو ہے نا, مطلب السلام علیکم کہنا, ان کو ویل وش کرنا, یہ کرنا چاہیے سب کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن ایک ہوتا ہے جگری دوست, جس کے ساتھ آپ پورا وقت رہتے ہیں, میجورٹی آف دا ٹائم آپ اس کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں, وہ اس کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایسے لڑکوں کو اپنا دوست بناؤ جو آپ کو نماز پڑھنے کی طرف لے جائے. آپ کو اس سے تھوڑی سی ہوگی کہ یار یہ بار بار جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتا رہتا ہے, کیوں کرتا ہے یار یہ بار بار اللہ تعالیٰ کی, جب دیکھو نماز پڑھنے کے, جب دیکھو یہ کر لو, جب غصہ آتا ہے. لیکن اگر لانگ ٹرم میں سوچا جائے نا, کوئی اگر لیٹ سے میں نے ایسا چیزیں دیکھی ہیں, اگر میں کسی کو بتاؤں نا کچھ کہ یار تم نماز صحیح سے پڑھ لو, تو وہ یوزلی غصے میں آ جاتا ہے, بولتا ہے یار تم مجھے بول رہے ہو. حالانکہ پتہ ہے تمہیں ایک حدیث کے اندر روایت ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ شخص وہ لگتا ہے, یا ناپسندیدہ بات وہ لگتی ہے کہ جس کو اگر کہا جائے کہ تم ایسے کر لو
مطلب اللہ تعالیٰ کے لیٹ سے ایک ایگزامپل ہے نماز اچھی پڑھ لو اور وہ سامنے سے کہتا ہے کہ مطلب مجھے کیوں بولا, مجھے سب پتہ ہے میں صحیح ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناگوار بات گزرتی ہے. اور یوزلی جب ہم دینی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو ہمیں یہی چیز تنگ کرتی ہے کہ یار یہ اتنا دینی ہے, آج جو ہے نا ہمیں بولتا رہتا ہے نماز پڑھو, ہم تو بھاگ رہے ہیں بھائی ان کے پاس سے. جب دیکھو اللہ تعالیٰ کی بات کرنے لگ جاتا ہے, وہ آپ کی آخرت کی پرواہ کر رہا ہے, وہ آپ کا سچا دوست ہے, وہ آپ کو جنت میں لے جانا چاہ رہا ہے. اصل دوست ہی آپ کا وہی ہے, یہ سمجھو بات کو, اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرو. مائنڈ سیٹ کیا ہے, جب کوئی تمہیں دین کی طرف بلا رہا ہے تو اس سے چڑھو نہیں, وہ تمہاری آخرت کی پرواہ کر رہا ہے. دوسرے لڑکے تمہاری آخرت کی پرواہ نہیں کر رہے, وہ شارٹ ٹرم کے لیے تمہارے لیے فرینڈ ہے. جہاں پہ ان کو فائدہ دکھ رہا ہے وہ صرف اس وقت تک کے لیے تمہارے دوست ہیں, جہاں پہ ان کو تم ان سے فائدہ نہیں دکھے گا وہ نکل جائیں گے منہ چھڑا کے, ٹھیک ہے. جبکہ آپ کے جو دینی دوست ہے وہ آپ کی آخرت کی پرواہ کر رہا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اس چیز میں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم جب دوست بنائیں تو ہم دیکھ کے بنائیں, صحیح ہے. تو کوئی مجھے ایگزامپل دے سکتا ہے کہ لیٹ سے اگر کسی کے بہت سارے دوست ہوں گے میرے خیال سے یہاں پہ, تو کیا کیا جائے, کیونکہ دیکھو ہم لوگ جو ہے نا دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں, رائٹ. تو اگر کوئی شیئر کرنا چاہے اپنی کوئی بات کہ لیٹ سے اگر میں پوچھوں کہ ہم دوست کیسے بنائیں اچھے, تو مجھے کوئی بتائے گا؟ مطلب تم سامنے بیٹھے ہو نا اس لیے پھنس رہے ہو. اچھے دوست کیسے بنائیں؟ کیسے بن سکتے ہیں اچھے دوست؟ لیٹ سے تم اسکول میں ہو, تم کیا کرو گے اچھے دوستوں کی دوستی حاصل کرنے کے لیے؟ بالکل صحیح ہے, نماز پڑھنے جائیں گے تو مسجد کے اندر ملاقات ہوگی دوستوں سے, اور مسجد جو ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اچھے دوست بنائیں, اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو دوست ہے آپ اس کو خود سمجھائیں کہ نماز پڑھنی چاہیے, اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس کو اللہ کی طرف لائیں, بالکل صحیح, ایسا بھی کر سکتے ہیں. صحیح. کہ جب آپ کا دوست یا پھر آپ خود جا رہے ہو تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے. تم نہیں, دیکھو اگر میں تمہیں بول رہا ہوں نا کہ اچھے دوست بناؤ, تو تم اب لیٹ سے تم جب یہاں سے نکلو گے تو تم کیا کرو گے, کیسے کرو گے, یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یوزولی نا بچوں کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ دوست کیسے بنتے ہیں. کیا کرو گے ایسے, کوئی اسٹیپ بتاؤ مجھے پریکٹیکل, کوئی بھی ذہن میں آ رہا ہے, کیا کرو گے لیٹ سے تم باہر, جیسے اس نے بتایا کہ میں مسجد جاؤں گا اور وہاں پہ ڈھونڈوں گا دوست, لیٹ سے, تو بتاؤ. میں اپنے کوئی مدرسے کا دوست ڈھونڈوں گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح, مدرسے کے دوست. اور کسی کو بولنا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا صحیح. اچھا اب جو ہے نا بہت امپورٹنٹ, ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. ہم جو وہ کر رہے تھے نا تلاوت, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ, پھر ہم نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا پڑھا, ٹھیک ہے. تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. جب ہم یہ ساری اسٹیپ لیتے ہیں, ہم قرآن کو سمجھتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, اور پھر ہم سیکنڈ اپنے دوست اچھے بناتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایفرٹس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, رائٹ, ایفرٹس کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ایفرٹس ہیں. میں نے پتہ نہیں اس سے پہلے یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیات ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایک پرنسپل ہے ہدایت کا, والذین جاہدوا لنہدینہم سبلنا. اگر میں غلط پڑھوں تو مجھے سبحان ٹھیک کر سکتا ہے. فینا لنہدینہم سبلنا, ٹھیک ہے. وہ یہ جو جاہدوا کا ورڈ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کلیئر اس میں مینشن کیا ہے کہ جب تک, جہد کا مطلب ہے ایفرٹس کرنا, ٹھیک ہے. جہد کا مطلب جب تک کوئی میرے لیے ایفرٹ نہیں کرے گا جب تک میں اس کو ہدایت نہیں دیتا. اب اگر کوئی بیٹھ جائے اور بولے اللہم انی اسألک الہدی والتقی, بہت امپورٹنٹ چیز ہے دعا مانگنا, میں نہیں بولا دعا نہیں مانگنی چاہیے, لیکن وہ دعا مانگ کے کوئی اسٹیپ نہیں لے رہا, قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھ رہا. مطلب قرآن کھول کے دیکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے, کوئی ایفرٹ نہیں ہے. سب کے شیلف میں آج کل قرآن رکھے ہوئے, ٹھیک ہے. جب آپ ایفرٹ ہی نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا ہدایت کا راستہ کیوں دے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. پلیٹ میں رکھ کے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا, ٹھیک ہے. تو ہم جب یہ دونوں ایفرٹ کریں گے نا, اللہ تعالیٰ پھر ایک بہت پیاری اپنا نام بتاتے ہیں, اور اس نام پہ آج ہم تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم ایفرٹس کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا غور سننا, قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. کوئی بتا سکتا ہے ایسی عربی پڑھ کے اس کے اندر کون سا ورڈ تھا جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ دوبارہ پڑھا ہوں میں, قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. ولی
ولی, ولی کا مطلب پتہ ہے کسی کو, کسی سنا ہے کبھی ولی کا ورڈ سنا ہے؟ اللہ کا نام, گڈ. ولی کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ قریب قریب, بالکل بالکل بالکل. ولی کا مطلب ہے دوست. ہم تھوڑا سا اس پہ نا فوکس کرتے ہیں. اچھا اس کا مطلب پہلے پڑھ لیتے ہیں, مطلب پڑھے بغیر نکل گیا. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی, ٹھیک ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال, پوشیدہ کا مطلب کیا ہے؟ چھپے ہوئے. پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ کو. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. اسمع بہم و ابصر, ٹھیک ہے, جو ورڈ تھا. زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں, اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. خبر گیر کا ورڈ یوز کیا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, ولی کے لیے. اب ہم تھوڑا سا یہاں پہ پاز کرتے ہیں اور جو ہے نا اس پہ تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں. ولی کا مطلب کیا ہے؟ الولی. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الولی, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یوزولی جب تم کسی سے پوچھو گے نا, کسی کو اگر پتہ ہو ولی کا مطلب, تو دوست کا مطلب ہوتا ہے, دوست. ہم یوزولی اولیاء اللہ نہیں بولتے, اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, ولی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, دوست ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نا میں تم لوگوں کو ایگزامپل دوں گا تاکہ تم لوگوں کو سمجھ میں آئے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اسٹیپس لیے ہم لوگوں نے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹس کی, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ولی بن جاتا ہے. ولی بہت ہی امپورٹنٹ نام ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر میں ایگزامپل سمجھاؤں, کبھی تم لوگوں نے پریزیڈنٹس وغیرہ کا پروٹوکول دیکھا ہوگا. اس کے اندر نا ان کے پروٹوکول کے اندر نا اسنائپرز ہوتے ہیں. ان کے پروٹوکول کے اندر ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, چھپے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. وہ ایک بلڈنگ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے, وہاں پہ ایک دوسری بلڈنگ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے گن لے کے, ایک خاموشی سے پیچھے سے چل رہا ہوتا ہے. کبھی اگر ویڈیو دیکھتی ہو, ڈفرینٹ قسم کے نا لوگ چل رہے ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کون ہے, لیکن ایک پتہ چلتا ہے یار ایک نا یہ ان کی سیکیورٹی پہ معمور ہے. اور کچھ تو ایسے ہیں جو بلڈنگ میں چھپے ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا, ٹھیک ہے. جو ولی ہے نا, اس کا مطلب ہے ہڈن پروٹیکٹر. ہڈن پروٹیکٹر کہ اللہ تعالیٰ جب ہم ایفرٹس کریں گے نا اللہ تعالیٰ کے, تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہڈن پروٹیکٹر بن جائے گا. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے ہماری مدد کرے گا, ٹھیک ہے. ہم ابھی اس کی ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا پوائنٹ ہے, اگر ہم اس کو اصحاب کہف کی سٹوری سے لنک کریں؟ کہ چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں ہماری زندگی کے اندر, اور ہمیں لوگ ستا رہے ہوں دین کے معاملے میں, کسی معاملے میں, اگر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے کمٹ کر دیں اور ہم ایفرٹس کریں, ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویسا کریں. اور وہ اس کی ایگزامپل ہے نا, انگلش کے اندر بولتے ہیں کہ سوئمنگ اگینسٹ دا ڈائریکشن, مطلب ایک پانی کی ایک ڈائریکشن ہے, اس کے اگینسٹ سوئمنگ کرنا, ٹھیک ہے. شیان آپ وہاں بیٹھو, سامنے والی سیٹ پہ, سامنے والی سیٹ بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے. بعد میں پھر میں آپ سے سارے وہ کروں گا سوال, ٹھیک ہے. اچھا صحیح ہے, چلو. تو جب ہم جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کمٹ کرتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ایسی جگہوں سے پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایسی ایسی جگہوں سے مدد کر رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ قانون ہے. میں نے ایگزامپل دی تھی, کوئی بتا سکتا ہے پچھلے سیشن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کی مدد کی تھی؟ یاد کرو اگر کوئی ریکال کر سکتا ہو. غزوہ احد نہیں, اس سے پہلے والی غزوہ بدر کیسے کی تھی؟ بہت زبردست. ان جو جانوروں کی ہڈیاں کو تلوار جیسا بنوا دیا, تلوار بھی نہیں تھی, بالکل صحیح بات ہے. اور جو ہے کس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا مدد کے لیے؟ فرشتوں کو بھیجا تھا. بہت زبردست. اور جو ہے انہوں نے کیا ایفرٹس کی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے, تھوڑا بتا سکتے ہو کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ بالکل بالکل. اور کوئی ایفرٹ بتاؤ کیا کیا تھا انہوں نے؟ مطلب ایک تو تم نے بتا دیا دین کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ہاں, ہڈیوں والا بھی ایک ایفرٹ ہے نا, کہ میدان جنگ میں جہاں پہ آپ کو پتا ہو آپ جو آپ کا دشمن ہے نا وہ نمبر میں بھی زیادہ ہے آپ سے, 1000 تھے وہ سامنے کفار جو تھے, اور وہ خود 313 تھے, پیدل آئے تھے. اور جو ہے نا آپ میدان میں کود پڑ گئے, آپ کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں, آپ ہڈیوں کے ساتھ کود پڑ گئے, آپ نے ایفرٹ کی, اللہ تعالیٰ کے لیے اسٹیپ لیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ مدد کی. کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے. یہ پرنسپل ختم نہیں ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے مدد نہیں آ سکتی, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت اسپیسیفک ٹائم کے لیے نہیں ہوتی, ٹائم لیس ہے. ٹائم لیس مطلب وہ قیامت تک کے لیے ہے. جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے اسٹیپ لے گا, اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹس کرے گا,
اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی آئے گی, آج بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ہماری مدد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت زبردست, تم نے بہت اچھا بتایا. اچھا, یوسف علیہ السلام کا واقعہ پتہ ہے کسی کو؟ ان کے بھائیوں نے کنویں میں دھکا دے دیا تھا, پھر وہ دوسرے جو کوئی قبیلے والے لوگ تھے وہ ان کو لے گئے تھے اپنا نوکر بنا کے. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. کیا یوسف علیہ السلام کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بڑے, ان کے پتہ ہے ان کا خاندان نبیوں کا خاندان تھا, ان کے جو باپ تھے نا حضرت یعقوب, پتہ ہے نا وہ نبی تھے بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے, کیا ان کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی سخت آزمائش سے گزارے گا کہ میں کنویں کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا ہوں گا؟ کبھی انہوں نے سوچا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کنویں سے اٹھا کے ایک جگہ کا بادشاہ بنا دیا, مصر کا بادشاہ بنا دیا پورا. کوئی سوچ سکتا ہے ایک بندہ جو ہے نا جس کے بھائیوں نے اس کو کنویں میں ڈال دیا اور وہ کنویں میں پڑا ہوا ہے, اور وہ جو ہے نا پھر اس کو بیچا گیا. ہم سورہ یوسف بھی پڑھیں گے, بہت بہت ہی زبردست اسٹوری. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص, احسن القصص بولا, احسن القصص کا مطلب ہے اچھی اسٹوری. ٹھیک ہے, وہ ہم دیکھیں گے. تو بولنے کا مقصد کیا ہے, حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیا, ایون وہ کنویں میں گرے ہوئے تھے. اگر ہم میں سے کوئی کنویں میں گرا ہوا ہو اندھیرے میں تو ہم کیا سمجھیں گے, گئے بھائی ہم, ختم, کہانی ختم ہو گیا کام ہمارا, گئے ہم. لیکن حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. ٹائم لگا لیکن مدد آئی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, جب اللہ تعالیٰ کے لیے نکلیں گے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جو ہے اسٹیپس لیں گے, ایفرٹس کریں گے, ہم اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے, ہم جو ہے دوسرا کیا تھا, دوست, اچھے دوست بنانے کی کوشش کریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, یوزولی تم لوگوں نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے نا لبرلز ہیں, یہ جو دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں نا, مذاق بناتے ہیں, بولتے ہیں یار یہ مولوی ہے, یہ تو اس کی کیا لائف ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی لائف کے اندر, کیا مزے کرتا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اتنا غریب ہے, یہ ہے وہ ہے, بہت ساری 10 باتیں کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر تم لوگ کبھی ملو گے نا, دیکھو غریب ہونے کا لنک تو ایک دوسری چیز سے ہے نا, جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رزق کا جو وہ ہے نا قانون ہے, وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پیدائش کے وقت لکھ دیتا ہے کہ بھائی اس کو اتنا رزق ملے گا. ٹھیک ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور کریکٹر یا آپ کیسے ہیں. ہاں آپ مانگیں گے, دعا کریں گے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یار یہ مجھ سے دعا کرے گا تب میں اس کو دوں گا, تو دعا ہم سے رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تقدیر کے اندر یوزلی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے نا کہ تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے نا رزق, اب تم مت مانگو, چھوڑو, بیٹھے رہو, خود آئے گا رزق. ٹھیک ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, اسٹیپس لینے پڑیں گے, دعا مانگنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک جو ہے نا ایگزامپل تھی. اچھا, حضرت موسیٰ کی کہانی پتہ ہے کسی کو, کوئی کہانی؟ حضرت موسیٰ جو ہے نا ان سے غلطی سے ایک بندے کا قتل ہو گیا تھا, انہوں نے کسی کو بچانے کے لیے اس کو دھکا دیا تھا. وہ بہت اسٹرانگ نبی تھے اللہ تعالیٰ کے نا, حضرت موسیٰ بہت اسٹرانگ تھے, لمبے قد کے, چوڑے شولڈرس تھے ان کے بہت, اور بہت ہی زیادہ زبردست ہوتے, بلڈ تھی نا. تو انہوں نے کسی کو ان کو دھکا دیا, ان کی نیت نہیں تھی اس کو مارنے کی, لیکن انہوں نے جو دھکا دیا وہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ دھکا دینے سے اس کا انتقال ہو گیا بندے کا نا. تو ان کے پیچھے ساری مصر کی فوج لگ گئی تھی. تو وہ جو ہے نا مصر کی یا پتہ نہیں کوئی ایریا تھا, مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں, تو وہ بیسیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگے تھے اپنی جان بچا کے. ٹھیک ہے, کہ مجھے پکڑ نہ لیں, کیونکہ ان کی دیکھو غلطی تو نہیں تھی نا, انہوں نے قتل تو نہیں کیا, لیکن اب وہ کس کو بتاتے, حالانکہ وہ نبی تھے, ویسے ہی ان پہ نظریں تھیں کہ وہ توحید کا بیان کر رہے ہیں, لوگ کر رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل بالکل. تو جو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے نا ڈیزرٹ کی گرمی کے اندر پیدل بھاگے تھے, پتہ ہے, ڈیزرٹ کی گرمی کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ, کوئی بھاگ کے دکھائے مجھے, کوئی وہاں چل کے دکھائے. ڈیزرٹ کے اندر اتنی خطرناک گرمی ہوتی ہے کہ, لیکن وہ بھاگے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ آزمائش ہے نا, آزمائش ہے, کتنی خطرناک آزمائش ہے کہ ہم بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم تو ابھی کراچی کی گرمی ہے نا شام کی, اس میں ہم ننگے پاؤں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, لیکن جب وہ مدائن پہنچے, مدائن ایک جگہ تھی جہاں وہ پہنچے پھر نا اپنے مطلب اپنے آپ کو بچانے کے لیے, جب وہ وہاں پہنچے, کسی کو واقعہ پتا ہے کیا ہوا تھا پھر ان کے ساتھ وہاں پہ؟ اور نہ ان کے پاس کوئی جاب تھی, نہ ان کے پاس کوئی جو ہے نا کوئی چیز تھی, وہ نہ پیسے تھے نہ گھر تھا, وہ ایک جگہ بیٹھے. یہ سورہ قصص کے اندر ہے. ٹھیک ہے, سورہ قصص کے اندر پورا واقعہ ہے. انہوں نے ایک دعا کی اللہ تعالیٰ سے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بہت پیاری دعا, یاد کر لو, کسی کو اگر یاد کرنی ہے بہت پیاری دعا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ امیجن کرو, تم ہو کوئی, اپنے آپ کو رکھ کے سوچو, کچھ نہیں ہے تمہارے پاس, بالکل انجان شہر میں بیٹھے ہوئے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی جاننے والا نہیں ہے, اکیلے بیٹھے ہوئے ایک جگہ پہ پیڑ کے نیچے, اور اللہ تعالیٰ سے کیا بول رہے ہو کہ اے میرے رب, مجھے
کوئی بھی خیر عطا کر دے میں بہت نیڈ میں ہوں, کوئی بھی خیر عطا کر دے میں اس کو شکر گزاری کروں گا. کوئی بھی خیر کی میں بیسیکلی میں ان نیڈ ہوں کسی بھی خیر کی. یہ دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ نہیں دیا. آزمائش سے گزرے, اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹ کی, جب وہاں پہنچے اللہ تعالیٰ نے, کسی کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کی شادی کس نبی کی بیٹی سے ہوئی تھی؟ وہاں پہ اگر کسی کو یاد ہو یہ والا واقعہ کہ وہاں پہ 2 لڑکیاں تھیں, وہ جو ہے نا اپنی بکریوں کو پانی پلانے آئیں, تو لائن لگی ہوئی تھی, وہاں پہ مرد تھے بہت سارے. تو حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے کہ جو ہے نا مطلب سب کو دیکھ رہے تھے ہجوم کو, تو وہ نوٹ کر رہے تھے کہ ان کو بڑی مشکل ہو رہی ہے, وہ نہیں جا پا رہی ہیں, وہ بڑی حیادار لڑکیاں تھیں, تو وہ جو ہے نا ایسے کسی کو بیچ میں کاٹ کے نہیں جا پا رہی تھیں, تو وہ نوٹ کر رہے تھے. اتنے میں انہوں نے حضرت موسیٰ نے ان کو آفر کی کہ میں جو ہے نا یہاں پہ ہوں, میں آپ کے لیے آپ کی بکریوں کو پانی بھی پلا دوں گا, سب کر دوں گا, لیکن مجھے تھوڑا سا خرچ بھی دے دینا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کو جو ہے نا بکریاں دیں, تو حضرت موسیٰ ویل بلڈ تھے, سب ان کو جو ہے نا بڑے براڈ شولڈرس کے تھے, وہ تو گئے بکریوں کو پکڑا اور لوگوں کو چیرتے ہوئے نکلے, ان کو پانی پلایا, سب کر کے واپسی لا کے ان کو دے دیا, ٹھیک ہے. اب وہ پتہ ہے کس کی بیٹیاں تھیں؟ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی. حضرت شعیب علیہ السلام ایک نبی تھے, ان کی بیٹیاں تھیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کو جب بتایا ان کی بیٹیوں نے کہ ایک بندہ تھا جس نے ہماری مدد کی اور اس کو اتنے ہم نے وہ دیا, میرے خیال سے مجھے ابھی پکا نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا خرچہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا, میرے خیال سے بغیر خرچے کی مدد کی تھی, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, ہم اس کو کنفرم کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو حضرت شعیب نے ان کو بلایا حضرت موسیٰ کو, اور اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کروائی ان سے, ٹھیک ہے, اپنی بیٹی کی ایک کی سوری, ٹھیک ہے, اور ان کو جاب بھی دی وہاں پہ, ان کو اپنی مطلب دیکھ بھال کے لیے بھی رکھ لیا. بولا کہ میری دیکھ بھال کرو گے تو میں پیسے دوں گا. کہاں سے حضرت موسیٰ نکلے اللہ تعالیٰ کے لیے, وہ توحید بیان کر رہے تھے مصر میں, ان سے اگر قتل ہو گیا, وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے تھے نا, اللہ تعالیٰ کے لیے بھاگے پھر وہ واپسی بھی, یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی رستے میں کر رہے تھے. وہ ایفرٹ کی, اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی. صحیح ہے. یاد رکھنا, دنیا لوگ آ کے بولیں گے کہ یہ جو ہے نا مولوی مت بنو, یا قرآن نہیں پڑھو, بہک جاؤ گے, سوسائٹی کے اندر اسٹینڈنگ نہیں ہوگی, لوگ لفٹ نہیں کرائیں گے, سب شیطانی باتیں, ٹھیک ہے, یہ سب شیطانی باتیں ہیں. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندے کے دل کے اندر کسی کی محبت ڈالتا ہے, بندے کے دل کے اندر کسی کی عزت ڈالتا ہے. اگر اللہ چاہے عزت دینا تو سب دنیا کے لوگ مل کے بھی کسی کو رسوا نہیں کر سکتے, ذلیل نہیں کر سکتے. اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو تمام دنیا کے لوگ مل کے بھی اس کو عزت نہیں دے سکتے. یہ جو ہے نا یہ توحید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر رہے ہیں نا, ہر چیز. ہم نے یہ پڑھا تھا پہلے سیشن میں, جو میں نے پہلا سیشن کیا تھا وہ توحید کو اس لیے کیا تھا تاکہ ہماری بیس بن جائے, کہ ہم ہر ایکشن جو ہو رہا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کا ایکشن سمجھائیں. میں اگر چل رہا ہوں تو میں بولوں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چلنا انیبل کیا ہے, کہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چل رہا ہوں. کل کو اللہ تعالیٰ میرے پیر میں جان نکال دے, بہت سارے لوگ ہیں ویل چیئر میں ہیں, یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. آنکھیں جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کس کی, اس سے دیکھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھیں عطا کی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے تو دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اپنے اندر کانفیڈنس لاؤ, ٹھیک ہے. لوگ بولیں گے, ہر چیز بولیں گے, لیکن اگر ہماری توحید پکی ہوگی, ہمیں پتہ ہوگا کہ پیچھے جو ہے نا ہمیں یہ چیزیں دینے والا کون ہے, عزت دینے والا کون ہے, ذلت دینے والا کون ہے, مال دینے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. یہ بھروسہ ہمیں بنانا ہے. یہ سیشنز کے بعد اگر میں وہ کہوں نا کہ میرا وہ کیا ہے, گول کیا ہے, گول سارے سیشنز کا میرا صرف ایک گول ہے, توحید پکی کرنی ہے. ہم سب کو صرف میں تم لوگ کے لیے نہیں بول رہا, اب مجھے اپنی بھی توحید پکی کرنی ہے. تو اگر ہم ان سیشنز سے توحید پکی کر لیں تو اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. توحید پکی کرنی ہے ہمیں, ٹھیک ہے. یہ ساری دیکھو, ہر چیز کا کوئی بھی اسٹوری میں چلے جاؤ, کسی بھی جگہ چلے جاؤ, قرآن کے اندر گھوم پھر کے توحید پہ آؤ گے. توحید اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, ہر جگہ سے توحید کا لنک نکلتا ہے, ہر جگہ سے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, صرف ہمیں کیا کرنا ہے, ایک اور آیات ہے سورۃ توبہ کے اندر, ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. کیا مطلب ہے اس کا, کوئی بتا سکتا ہے؟ مجھے پتہ ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ولی ہیں اور انہوں نے قرآن کو برحق نازل کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ وہو یتولی الصالحین, اللہ تعالیٰ صالحین کے کون ہوتے ہیں, صالحین کوئی بتا سکتا ہے مجھے, صالحین کون ہے؟ صالحین کا مطلب پتہ ہے؟ سبحان کو بتاؤ, سبحان بتاؤ شباؤ نہیں, ہاں بتاؤ صالحین کا مطلب پتہ ہے؟ ہم سنتے ہیں نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات,
نیک لوگ, ٹھیک ہے, صالحین کا مطلب ہے نیک لوگ. تو جب ہم صالحین میں سے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہم صالح بنیں گے, نیک بنیں گے. تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ گزر رہے ہیں کہیں سے, اینٹ گری سے, کہیں سے نا بلڈنگ سے اینٹ گری یا پھر ملبہ گرا, اگر آپ صحیح صالحین ہوں گے اور یہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انچوں سے بچا لے گا. ایکسیڈنٹ کوئی ہائی وے پہ جا رہا تھا لیٹ سے, ٹھیک ہے, 3 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, پیچھے تو تمہاری گاڑی تھی, اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا. یہ ایک ایگزامپل ہے دنیاوی, ٹھیک ہے, ہوتا ہے ایسا. اللہ تعالیٰ کی ہڈن پروٹیکشن ملتی ہے ایسے لوگوں کو. تم بولو گے جو ہے نا لیٹ سے تم کوئی جاب چاہتے ہو, ٹھیک ہے, کوئی بزنس چاہتے ہو, ٹھیک ہے, تم دیکھو گے دوسروں سے کمپیئر کرو گے کہ دوسرے جو ہے نا وہ پیسے کھو رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا کے رکھا ہوا ہے. ابھی میں ایک ایگزامپل دیکھ رہا تھا, میرا ایک ہے دوست نا, اس کی کمپنی کے اندر بہت سارے لڑکوں کو نکالا اسی ڈپارٹمنٹ میں سے, ٹھیک ہے, 5-6 لڑکوں کو نکالا, صرف 2 بچے بس. حالانکہ اسکل وائز اگر دیکھیں نا, اسکل وائز کوئی ایکسیپشنل بالکل بھی نہیں تھا, لیکن وہ بندے کو میں جانتا ہوں, وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ ایک مدد تھی, ٹھیک ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ بولو گے یار کیسے اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام کروا دیا, کیسے کیا چاہیے, تولی باللہ. تولی باللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے صالح بننا, اللہ تعالیٰ کے جو ہم نے پڑھا قرآن کو سمجھنا, یہ سارے ایفرٹس کرنی ہے نا. ایفرٹس جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی, ٹھیک ہے. جیسے اصحاب کہف کے ساتھ ایک ایگزامپل دے گا کوئی, اصحاب کہف کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی, صرف ایک کوئی چیز. اصحاب کہف کیو میں تھے تو کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ, بالکل صحیح ہے. کوئی ایک چیز, سورج کی روشنی پڑی تھی ان پہ, آتا ہے, ہم نے پڑھا تھا, بالکل. اور کروٹ لے رہے تھے, بہت زبردست زبردست زبردست. تو بالکل ہمیں قرآن میں یہ جو میں بول رہا ہوں نا, برک نکل جائے گی, تو سمجھ رہے ہوگے یار یہ تو مطلب نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن یوزولی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے, اور اسی طرح جیسے ہم لوگوں نے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا, ٹھیک ہے, ایسی مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی, ٹھیک ہے. تو آخر میں بس ایک ورڈ کہوں گا, پھر ہم اپنا سیشن ختم کرتے ہیں, 1 گھنٹہ ہو گیا, ٹھیک ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنائیں گے, اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹس کریں گے, تو غار جیسی چیز جہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے نا, غار جیسی چیز, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے گا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے گا. کنویں جیسی چیز, کنویں میں ہمارے کون سے نبی تھے, حضرت یوسف. جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوگا نا, اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی بات پہ عمل کر رہے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کو بھی رونق والی جگہ بنا دے گا. صرف ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ پہ یقین کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹس دکھانی ہے, دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایفرٹس کرنے کی توفیق دے, قبول کرے, ٹھیک ہے. کیونکہ یوزولی لوگ نا ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, ایفرٹس کرتے ہیں, بولتے ہیں یار میں تو بھائی ایفرٹس کر رہا ہوں زبردست, اور میں تو بھائی مجھے سب پتہ ہے. یہ سیکنڈ سٹوری میں نیکسٹ سیشن میں انشاء اللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے, جو غرور کرتے ہیں نا. تو اور بس آخر میں ایک جملہ کہوں گا, یہ عربی کا ایک وہ ہے شعر ہے, آپ وہ ہے, من فقط اللہ فماذا وجد ومن وجد اللہ فماذا فقط. بہت امپورٹنٹ ہے, پلیز غور سے سننا, بس یہ لاسٹ لائن ہے, اس پر ختم کر رہا ہوا ہے. اف یو لاسٹ اللہ یو ہیو نتھنگ, ٹھیک ہے, اردو میں بولوں گا, بٹ اف یو فاؤنڈ اللہ یو ہیو ایوری تھنگ. کچھ نہیں ہے اس میں بولو. اگر تم اللہ کو کھو دو گے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور اللہ کو پالو گے سب کچھ ہے تمہارے. بہت زبردست. یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. آخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کا, کوئی بولنا ہے, کسی کو کوئی چیز بولنی ہو تو وہ بول سکتے ہیں. تلاوت کرے گا, کرنے اچھا لیٹ سے اگر صرف 5 منٹ بچے ہیں, اگر تم لوگ مجھے صرف 2 منٹ دو, میں جلدی سے قرآن کو وہ کر لیتا ہوں سمرائز, کیونکہ ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں. سر ہمیں قرآن پڑھنا ہے بس, صحیح ہے, صرف 3 منٹ لیں گے مشکل سے, ٹھیک ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھ لی ہیں, ہم لوگ اوپر سے گزریں گے. ہم نے یہاں سے پڑھنا تھا, ہاں میں جو ہے نا عربی نہیں پڑھ رہا, صرف میں وہ پڑھوں گا ترجمہ, ٹھیک ہے, تاکہ ہم لوگ جلدی سے وہ کر لیں. اور دیکھو کس چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو, اچھا یہ بات بھی میں نے مس کر دی, میں نیکسٹ سیشن میں مجھے یاد دلانا. کسی چیز کے بارے میں یہ کبھی نہ کہا کرو کہ کل میں یہ کام کر دوں گا. ہم یوزلی نہیں بولتے کل ہمارا کوئی کام ہے یار میں کر دوں گا یہ کل. ہاں تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے.
اگر بھولے سے, اور تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ورڈ یوز کیا ہے انشاءاللہ کا, انشاءاللہ. ہمیں کیا بولنا ہے؟ انشاءاللہ بولنا ہے ہر بات پہ. آج کل تو ہم انشاءاللہ کو نا جھوٹ کے اس پہ لیتے ہیں, یار کوئی کام کر رہا ہے نا انشاءاللہ کر لیں گے, نیت کیا ہوتی ہے دیکھا جائے گا. اور اگر کرنا ہوتا ہے نا وہ کام تو انشاءاللہ نہیں بولتا ہے, دیکھا نہیں بات. کوئی اگر انشاءاللہ بولتا ہے تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ انشاءاللہ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اللہ کرے گا ہی نہیں, ایسے انشاءاللہ بول کے نکل گیا. یہ اور حال قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ بولے انشاءاللہ بولو, کہ بولو اللہ چاہے تو میں کروں گا. یہ ورڈ امپورٹنٹ ہے. ہم ایسا سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ بولنے سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے بولا ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, اللہ انشاءاللہ. اچھا پھر کیا ہے؟ اگر بھولے سے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف سے میری رہنمائی کرے گا. مطلب اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے گا, ٹھیک ہے, قریب تر بات میں. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے. کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں, وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو, کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے. اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جا پانا نہ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ بولے میں تم کو چن کے وہ کروں گا, عذاب دوں گا اگر تم نے میرے قوانین کو بدل کے کسی کو بتایا. بدل کے مطلب کچھ اور تھا, کسی اور کوئی اور مطلب بتایا, ٹھیک ہے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا, ٹھیک ہے. اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراد و تفرید پر مبنی ہے. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو فورس نہیں کرتا. میں اللہ تعالیٰ کا کام کیا تھا یاد دہانی کروانا, ایگزامپل دی اللہ تعالیٰ نے, ہر چیز دی اللہ تعالیٰ. پھر کہہ رہے ہیں جس کا جی چاہے اس کو لے لے, جس کا جی چاہے سے انکار کر دے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے, ظالموں کا ورڈ یوز کیا, ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے, اللہ تعالیٰ پریزنٹ ٹینس سے بات کر رہے ہیں. بولے لے چکی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے ابھی, ان پہ جہنم واجب ہو گئی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. کون ہے؟ جنہوں نے قرآن کو اگنور کر دیا اور مذاق اڑاتے ہیں, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. ان کو جہنم انہیں اپنے لپیٹے میں لے چکی ہے. یہ نہیں ہے کہ لے گی قیامت کے بعد, لے چکی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو اسے ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی, مطلب ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا. کسی کو ہوتا ہے تیل کی تلچھٹ کا مطلب کیا ہے؟ تیل کی چھینٹیں آتی ہے, پڑی ہے کبھی ہاتھ پہ, بڑی خطرناک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ تیل کی تلچھٹ جیسا پانی ہوگا پانی پینے کے لیے. سوچو اگر ہمارے تو ہاتھوں میں کہتے ہیں ہم تڑپ جاتے ہیں, رائٹ, دانے ہو جاتے ہیں, وہ جو ایک وہ ہو جاتا ہے پس والا دانا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ پانی مانگیں گے تو ان کو اس سے تواضع کی جائے گی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. ہم اب یہ بھون کے آئے, ٹھیک ہے نا, یہ جو چپس ہے نا, یہ سموسے وغیرہ سب بھون کے آئے. یس, تو اللہ تعالیٰ میں ان کا منہ بھون ڈالوں گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ ہے وہ لوگ جو, اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا, رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. یوزولی جب ہم کوئی نیک کام کرتے نا, شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ یار یہ یاد تھوڑی رکھا جائے گا, تم نے کر تو دیا, کیا فائدہ, چھوڑو, کون یاد رکھے گا اس کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد بھی رکھا جائے گا, اجر ضائع بھی نہیں کروں گا اس کا, وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, ٹھیک ہے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے. سوچو ابھی یہاں پہ مردوں کے لیے سونے حرام ہے, سونا پہننا حرام ہے, رائٹ, پتہ ہوگا سب لوگوں کو نا, وہاں پہ سونا پہنایا جائے گا. اور وہ ویسا سونا نہیں ہے, جنت کی کوئی چیز ہم امیجن نہیں کر سکتے. یہ سب ایگزامپل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. جہنم کی بھی ہم کوئی چیز امیجن نہیں کر سکتے. اگر کوئی بول رہا ہے نا جہنم کی آگ, تو اللہ تعالیٰ نے صرف وہ آگ کو مطلب ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا. ایک روایت میں کہ وہ 70 گنا زیادہ خطرناک آگ ہے اور اس کا کلر بلیک کلر کا ہے, بلیک کلر. جہنم جو ہے نا وہ اندھیری والی جگہ ہوگی, پتہ ہے بات کسی کو, اندھیری والی جگہ ہوگی, نظر نہیں آ رہا ہوگا کچھ وہاں پہ. آگ کا کلر بھی بلیک ہے, یہ والی آگ کا وہ ہے کلر جو ہمیں دکھایا جاتا ہے نا یوزلی. اور جہنمی جو ہوں گے ان کا آنکھ کا کلر ہوگا نیلا رنگ کا. جہاں تک میں نے ایک روایت پڑھی تھی, نیلے رنگ کی آنکھیں ہوں گی جہنم میں. امیجن کرو اس کو, ہم نہیں کر سکتے. ہم جتنا سوچیں گے بھی نا اس سے بھی ورسٹ ہے.
اور جنت کے بارے میں بھی ایسا ہے کہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا سونے کے کنگن یہ نہریں بہ رہی ہوں گی, تو وہ ہم امیجن نہیں کر سکتے, جب جائیں گے نا جب پتہ چلے گا کہ وہ کیسی نہریں ہیں. ٹھیک ہے. باریک ریشم اور اطلس و دیبا, اطلس و دیبا مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے, میں اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ سبز کپڑے پہنیں گے جو جنتی ہوں گے نا, وہ سبز کپڑے پہنے ہوں گے, گرین کلر کے, گرین کلر کے کپڑے اللہ تعالیٰ کو پہنیں گے. ٹھیک ہے. وہ گرین کلر کیسا ہے نہیں پتا, ٹھیک ہے, کیسا ہے یہ یہاں کا ہے یا جنت کا ہے, کیونکہ جنت کی کوئی چیز ہم امیجن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے, وہ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, امیجن. اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. مسندیں کس کو بولتے ہیں, تم نے کبھی دیکھا ہے کنگ کو اپنی تھرون کے اوپر یوں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تکیے کے ساتھ ایسے, تو جنتی آپس میں ایسے بیٹھے ہوں گے سامنے. فار ایگزامپل سبحان بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کے سامنے کیا نام ہے, ہاں حمزہ, حمزہ اس کے سامنے اپنی تھرون پہ بیٹھا ہوا ہوگا ایز اے دوست, سب اپنی تھرون پہ ہوگا. چھوٹی سے چھوٹی جنت ہوگی نا جو آخری بندے کو ملے گی, آخری مسلمان کو جو جنت ملے گی نا, وہ دنیا, یہ دنیا ہے نا, دنیا کتنی بڑی ہے, اس کا 10 گنا زیادہ ہوگی. سب سے ادنا بندے کو جو آخر میں جنت میں داخل ہوگا, وہ بھی ہم امیجن نہیں کر سکتے وہ کیسی جنت ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم یہ سنتے ہیں نا تو ہمارے اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں شوق ہو کام کرنے کا. ہم جب نمازیں پڑھیں گے تو ہمارے ذہن کے اندر جنت کی تصویر ہو, ہمارے ذہن کے اندر جہنم سے بچنے کی تصویر ہو, ہم سوچ رہے ہوں. جب ہم یہ سوچیں گے تبھی ہم اعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بس آخری لائن ہے, بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کیا بولا, بری جگہ ہے, بری آرام گاہ ہے, اس کو کیا بولا, بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جہنم کے سخت عذاب سے بچائے. آمین. یہ ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ. اب سے جو ہے نا نیکسٹ اسٹوری شروع ہوگی. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ سیٹرڈے انشاء اللہ تعالیٰ ہم کون سا ڈسیپشن ہے بس کوئی بتائے گا فوراً نہیں, ڈسیپشن آف ہار بھی گئے جیت بھی گئے. اچھا کھاؤ چلا کر. اچھا وضو ہے سب کا, ہم نماز پڑھ لیں گے اب بعد میں کھانا کھانے کے بعد 5 منٹ لگیں گے, 5-6 منٹ. ٹھیک ہے. نماز پڑھ لیں پھر ہم گھر جائیں گے نا, ہمیں ٹینشن رہے گی کہ نا ہمیں نماز وضو کر کے نماز پڑھنی ہے, تو ہم جماعت سے پڑھیں گے, جماعت سے پڑھنے کا بھی زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کا وضو ہے یا نہیں ہے, وضو نہیں ہے, کر لیں وضو, کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہ کھا لو پہلے سکون سے, سارے ساتھ وہ ریڈ بٹن دبا دو بیچ میں.